بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مدد۔ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام الصلاۃ والسلام سے پوچھا، مولا اگر کسی انسان کو لمبی زندگی مل جائے کیا اس دنیا کا جو بھی علم ہے وہ حاصل کر سکتا ہے؟ میرے معصوم امام نے فرمایا کہ یہ دنیا عالم اصغر ہے اور انسان کا قلب عالم اکبر ہے۔ اتنا علم اس دنیا میں نہیں جو انسانی قلب میں ہے۔ مطلب دنیا میں جتنا بھی علم ہے وہ اس سے زیادہ انسان کی قلب میں علم ہے۔ دیکھیں دنیا میں جو علم ہے وہ 5 حواسوں کے ذریعے قلب میں جاتا ہے۔ یہ ایک 5 نالیاں سمجھیں آپ، جو کسی حوض میں ہو اور ان 5 نالیوں سے پانی آئے جو حوض میں جائے، یوں مثال آپ سمجھیں کہ یہ جو 5 حواس ہیں یہ 5 نالیوں کی مثال ہیں جس کے وسیلے سے قلب میں دنیا کا علم جاتا ہے۔ اور ایک جو قلب کا دروازہ ہے یا نالی ہے وہ لوح محفوظ کی طرف کھلی ہوئی ہے، وہ لوح محفوظ سے علم حاصل کرتی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب انسان خواب میں سوتا ہے تو یہ حواس زائل ہو جاتے ہیں، خواب میں نیند میں یہ حواس زائل ہو جاتے ہیں اور خیال باقی رہتا ہے۔ پھر انسان کا لوح محفوظ سے تعلق ہو جاتا ہے۔ عالم خواب میں انسان جو بھی کچھ چیزیں دیکھتا ہے یہ عالم ارواح کی چیزیں ہیں، یہ لوح محفوظ کی چیزیں ہیں۔ پھر جس کا بھی قلب کا آئینہ صاف ہوتا ہے اس کو خواب والی چیز صاف صاف دکھائی دیتی ہے، اور جس کے قلب کے آئینے پہ زنگ چڑھی ہوئی ہے، دھول جمی ہوئی ہے یا قلب کا آئینہ سیاہ ہے، پھر مثال کے ذریعے سے اس کو یہ لوح محفوظ والی چیزیں دکھائی جاتی ہیں۔ اور خواب کے بس جس کو ہم خواب کہتے ہیں یہ عالم ارواح کی چیزیں ہیں جو عالم خواب میں اس قلب کے دروازے سے دیکھی جاتی ہیں، قلب دیکھتی ہے۔ مثلا کوئی انسان عالم خواب میں کتے کو دیکھے، یہ مثالی چیزیں ہیں، اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس انسان کے اوپر غضب کی جو غالب ہے، غضب کی معنی ہے کہ انتقام کی آگ، یہ دشمنی لوگوں سے زیادہ رکھتا ہے۔ اور کوئی انسان عالم خواب میں سور کو دیکھے، خنزیر کو دیکھے، اس کی تعبیر یہ ہوگی، مثالی تعبیر یہ ہوگی کہ یہ انسان کے اوپر شہوت غالب ہے، یہ انسان کو بتایا جاتا ہے کہ تیرے اوپر شہوت غالب ہے، اس کو مقابلہ کر اور اس کو مٹا دے۔ اگر کوئی انسان عالم خواب میں دودھ پیے، یہ مثالی چیزیں دکھائی جاتی ہیں، اس کی تعبیر ہوگی کہ اس کو دینی اور روحانی علم حاصل ہوگا۔ اگر کوئی عالم خواب میں شہد کھائے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ یہ اس انسان کو جو مرض ہے اس سے شفا ملے گی۔ تو دوستو یہ مثالی چیزیں دکھائی جاتی ہیں عالم ارواح کی عالم خواب میں، کیونکہ خواب میں انسان کا محسوسات سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے، حواس زائل ہو جاتے ہیں، فقط انسان کی خیال باقی رہتی ہے۔ اسی حوالے سے یہ خواب کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کا قلب ایک آئینے کے مثل ہے اور لوح محفوظ بھی ایک آئینے کے مثل ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک تصویر والا آئینہ ہے اور ایک خالی آئینہ ہے۔ آپ اس خالی آئینے کو جب تصویر والے آئینے کے سامنے کرو گے تو آئینے والی جو تصویر ہے خالی آئینے میں نظر آئے گی۔ جس کا قلب کا آئینہ صاف ہوتا ہے تو اس کو لوح محفوظ میں یہ تصویریں، یہ حقیقتیں صاف صاف نظر آتی ہیں۔ تو دل کا آئینہ صاف ہو جائے تو لوح محفوظ سے مناسبت ہو جاتی ہے، اور جب انسان مر جاتا ہے تو پھر ساری حقیقتیں کھل جاتی ہیں، کیونکہ پھر حرکات، یہ خیال، یہ حواس، یہ ساری چیزیں جو انسانی اعضاء سے تعلق رکھتی ہیں یہ زائل ہو جاتی ہیں، پھر بالکل معاملہ صاف ہو جاتا ہے۔ پھر انسان وہ چیزیں نہ ظاہر ظہور کبھی دیکھی تھی نہ عالم خواب میں دیکھی تھی، ساری حقیقت کھل جاتی ہیں، پردہ ہٹ جاتا ہے، جو مادیات کا پردہ ہے سارا معاملہ صاف ہو جاتا ہے۔ پھر وہ انسان کو ساری چیزیں نظر آنے لگتی ہے۔ پھر اللہ اس انسان سے، مرے ہوئے انسان سے مخاطب ہو کے کہتا ہے، قرآن پاک کی سورہ کاف کو پڑھیے گا، اللہ اس انسان سے مخاطب ہو کے کہتا ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔
آج تیرے پردے ہٹائے گئے اور تیری نظر بالکل تیز ہو چکی ہے، تیری نظر بالکل صاف ہو چکی ہے۔ انسان سے مخاطب ہو کے اللہ کہتا ہے کہ اب تیری نظر بالکل کھل چکی ہے، اب تیرے سارے پردے ہٹائے گئے ہیں۔ پھر وہ انسان اللہ سے مخاطب ہو کے کہتا ہے ربنا، اے میرا رب، ابصرنا وسمعنا، اے میرا رب میں نے دیکھا، میں نے سنا، فرجعنا، اب مجھے واپس بھیج دنیا میں، نعمل صالحہ، اب میں صالح عمل کروں گا، انا موقنون، کیونکہ اب مجھے یقین آ گیا ہے۔ پہلے یقین کیوں نہیں آیا؟ اس لیے پہلے یقین نہیں ہے کہ مادیات کا پردہ تھا انسان کی قلب پر، اب وہ ہٹایا گیا ہے، اب سارا معاملہ صاف ہو گیا ہے۔ اب انسان کہتا ہے اے میرے رب، میں نے سب کچھ دیکھ لیا، میں نے سب کچھ سن لیا، کیونکہ مادیات کا پردہ ہٹ گیا، اب مجھے واپس بھیج، فرجعنا، مجھے واپس بھیج دنیا میں، میری رجت کر، نعمل صالحہ، میں صالح عمل کروں گا، گناہ نہیں کروں گا، انا موقنون، اب مجھے یقین آ گیا۔ دیکھیں کہ انسان اس دنیا میں گناہ کیوں کرتا ہے، برائی کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ انسان کی جو قلب ہے اس پر مادیات کا پردہ چڑھا ہوا ہے۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جن کا مادیات کا پردہ ہٹ جاتا ہے، وہ مرنے سے پہلے اس دنیا میں ہر حقیقت کو ظاہر ظہور دیکھتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ گناہ کے جراثیم کتنے خطرناک ہیں، ان میں کتنا نقصان ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے مثلاً، وہ خوردبین سے یا کسی بھی مشینری سے جراثیم دیکھتا ہے کسی کھانے پینے کی چیزوں میں، وہ اس چیز سے بھاگتا ہے، وہ ایسے پانی سے بھاگتا ہے جس میں اس کو جراثیم نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ دوربین سے اس کو دیکھتا ہے، مشین سے اس کو دیکھتا ہے۔ اور ایک عام انسان ہے، وہ تو ایسی چیزیں کھا پی جاتا ہے اس میں جس میں خطرناک زہریلے جراثیم ہوتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر ان چیزوں سے کیوں بھاگتا ہے؟ کہ وہ اپنی دوربین سے ان چیزوں جراثیم کو دیکھتا ہے۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ گناہ کے جراثیم کو دیکھتا ہے کہ اس میں نقصان کتنا ہے، پھر اس سے بھاگتا ہے، اتنے تک کہ اللہ کے خوف کی خاطر، ان کو نقصان کی خاطر مکروہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بھی خوف سے چھوڑ دیتا ہے کہ کہیں یہ حرام نہ ہو، حلال کو چھوڑ دیتا ہے جس میں بھی شک ہوتا ہے کہ کہیں یہ حرام نہ ہو، خوف کی وجہ سے حلال چیزیں چھوڑ دیتا ہے، ہو سکے یہ حرام نہ ہو، مکروہ چیزیں چھوڑ دیتا ہے۔ اور بے خبر جو انسان ہے وہ حرام چیزیں اور حرام حق جو کام ہے وہ بڑے شوق سے کرتا رہتا ہے، کیونکہ وہ گناہ کے خطرناک جراثیم سے واقف نہیں ہے۔ اس لیے یہ بندہ اللہ پاک کو کہتا ہے کہ اے میرا رب، اب میں نے سنا، میں نے دیکھا، اب مجھے دنیا میں واپس بھیج، نعمل صالحہ، میں صالح عمل کروں گا، انا موقنون، اب مجھے یقین آ گیا، کیونکہ سارے پردے ہٹ گئے، اس کو سارا پتہ چل گیا کہ میں کیا تھا، جس دنیا میں میں رہتا تھا یہ دنیا کیا تھی، یہ آخرت کیا ہے، اللہ کیا ہے، یہ ساری حقیقت مرنے کے بعد معلوم ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ انسان کس چیز کا نام ہے دوستو؟ انسان قلب کا نام ہے۔ یہ جو اللہ قرآن پاک میں یا ایھا الناس، اے انسانو، مخاطب ہو کے کہتا ہے، کس سے مخاطب ہے؟ انسان کے کسی عضو سے مخاطب نہیں ہے۔ آپ کسی انسان کا ایک عضو کاٹ لیں، مثلا ہاتھ کاٹ لیں، پھر بھی انسان کہلائے گا، دوسرا ہاتھ کاٹ لیں پھر بھی انسان کہلائے گا، دونوں پاؤں کاٹ لو پھر بھی انسان کہلائے گا، دونوں آنکھیں کسی انسان کی نکال دو پھر بھی انسان کہلائے گا، دونوں کان ختم کر دو پھر بھی انسان کہلائے گا، ناک کاٹ لو پھر بھی انسان کہلائے گا۔ تو انسان کسی عضو کا نام نہیں ہے، ایک ایک عضو سے لے کر کے سارے جسم تک انسان جسم کا نام نہیں ہے، انسان قلب کا نام ہے۔ اور قلب وہ نہیں جو گوشت کا ٹکڑا انسان کے بائیں طرف یہاں رکھا ہے، یہ نہیں، اس سے مراد یہ قلب نہیں، اس قلب کے اندر ایک حقیقت چھپی ہوئی ہے، اس کا نام انسان ہے، جس حقیقت کو نئی ایکسرا مشین سے انسان دیکھ سکتا ہے اور نئی کوئی عام انسان محسوس کر سکتا ہے کہ انسان کس چیز کا نام ہے۔ اس حقیقت کا نام ہے انسان جس میں کائنات چھپی ہوئی ہے، اس حقیقت کا نام ہے انسان جس میں خدا چھپا ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے بندہ تو کہاں جاتا ہے، میں تو تیرے دل میں بستا ہوں، فی انفسکم افلا تبصرون، کہ تو اپنے اندر میں دیکھ، میں تیرے اندر میں بیٹھا ہوں۔ یہ کہاں؟ یہ قلب کی جو حقیقت ہے وہاں اللہ رہتا ہے۔ یہ ساری حقیقتیں قلب میں آئے، جب انسان مر جاتا ہے تو سارا معاملہ صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، جب انسان خواب میں سوتا ہے، حواس علیحدہ ہو جاتے ہیں، خیال باقی رہتا ہے، عالم ارواح سے رابطہ ہو جاتا ہے، وہاں کی چیزیں انسان دیکھتا ہے، اور مرنے کے بعد تو سارا معاملہ صاف ہو جاتا ہے، پھر اس کو سب کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کائنات کیا ہے، یہ انسان کیا ہے، میں اس دنیا میں کیوں آیا، آخرت کیا ہے، خدا کیا ہے، سارا معاملہ صاف ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو کہیں
چل کے پتہ چلتا ہے، پھر کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے واپس بھیج، اب میں نیک عمل کروں گا، نیک عمل کروں گا، گناہ کے تو قریب ہی نہیں جاؤں گا۔ اگر اس دنیا میں بھی جس کا پردہ ہٹ جاتا ہے وہ گناہ سے ایسے بھاگتا ہے جیسے انسان مرنے کے بعد تمنا کرتا ہے کہ مجھے دنیا میں بھیج، میں نیک عمل کروں گا۔ اور یہ بھی مت سمجھیں کہ یہ جو انسان کا معاملہ صاف ہوتا ہے یا انسان کو جو حقیقت لوح محفوظ یا عالم ارواح کی چیزیں نظر آتی ہیں یہ عالم خواب میں یا مرنے کے بعد، نہیں۔ اگر کوئی انسان کوشش کر کے اس دنیا میں محسوسات سے الگ ہو جائے، یعنی کہ اپنے اوپر جو مادیات کا پردہ ہے وہ ہٹا دے، تو پھر بھی وہ اس دنیا میں مرنے سے پہلے اور نیند سے پہلے وہی چیزیں دیکھے گا جو مرنے کے بعد دیکھتا ہے یا عالم خواب میں دیکھتا ہے۔ اکثر یہ حالت مراقبہ میں حاصل ہوتی ہے جو راہ عرفان کی ابتدا ہے، اور جب یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے پھر انسان عالم ناسوت میں لوٹ آتا ہے، پھر وہی چیزیں انسان کو یاد آ جاتی ہیں جو چیزیں انسان دیکھ کے آیا ہے۔ اس دنیا میں ہوتے ہوئے بھی مگر انسان بے خودی کی حالت میں یہ چیزیں دیکھتا ہے، جیسے حضور پاک نے فرمایا کہ موتو قبل انت موتو، مرنے سے پہلے مرو۔ مرنے سے پہلے مرنے کا مقصد ہے کہ اپنے آپ سے بے خبر ہو جا، اپنے حواسوں کو زائل کر دے، یعنی کہ دنیاوی خواہشوں کو مٹا دے، اللہ کی یاد میں ڈوب جا، جیسے اللہ قرآن پاک کی سورہ احزاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرا کثرت سے ذکر کرو۔ یہ کثرت سے ذکر کرنے کے بعد جو انسان اللہ کی محبت، اللہ کے عشق میں ڈوب جاتا ہے، اس کے بعد جو انسان کے مادیات کے پردے وہ ہٹ جاتے ہیں، پھر انسان کے جو ظاہری حواسیں ہیں وہ جدا ہو جاتے ہیں، پھر انسان کا لوح محفوظ سے رابطہ ہو جاتا ہے۔ یہ محسوسات کی دنیا سے علیحدہ ہو کر کے اس کا عالم ارواح سے رابطہ جڑ جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان سارے خیالوں کو مٹا کر دنیا سے الگ ہو کر تنہائی میں بیٹھ کر کثرت سے اللہ کا ذکر کرے اور اللہ کی یاد میں ڈوب جائے، خود سے بے خود ہو جائے، تو انسان کی وہی حالت ہو جائے گی جو مرنے کے بعد ہوتی ہے، سارا پردہ ہٹ جاتا ہے۔ لیکن مرنے کے بعد انسان واپس نہیں آتا ہے، لیکن اس حالت سے انسان کبھی کبھی پھر ہوش میں آ جاتا ہے، اس ناسوتی دنیا میں لوٹ آتا ہے، پھر سب کچھ اس کو وہ یاد ہوتا ہے، پھر لوگوں کو اس کی ہدایت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، انسان اس دنیا میں کیوں آیا ہے، انسان کے آنے کا مقصد کیا ہے، انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اور انسان کو کہاں جانا ہے۔ یہ ساری حقیقت کھل جاتی ہے۔ جیسے میرے مرشد پاک سخی لال شہباز قلندر نے فرمایا، یقینی اورا آیاں بیند اگر فانی شود از خود، یقینی وہ ساری حقیقت کو ظاہر ظہور دیکھے اگر خود سے فنا ہو جائے۔ فنا گشتی ازیں خود را یک آن آشکا دیندم، خود سے فنا ہونے والے عاشقوں کا میں نے گروہ دیکھا ہے۔ مرشد پاک کہتا ہے اگر کوئی انسان خود سے بے خبر ہو جائے، خود سے فنا ہو جائے، اپنے حواسوں کو زائل کر دے، اللہ کے عشق میں ڈوب جائے، تو وہ بالکل ہر حقیقت کو ظاہر ظہور دیکھے گا۔ جو حقیقت مرنے کے بعد کھلتی ہے وہ انسان اس دنیا میں دیکھے گا۔ اور مرشد کہتا ہے کہ یہ حقیقت ہے اور میں نے ایسے عاشقوں کا گروہ دیکھا ہے۔ اور ایک اور شاعر میں میرا مرشد فرماتا ہے، در عشق چوں پروانہ شو از جان خود بیگانہ شو، شادی کنا مردانہ شو گھر سر رود رفتن بدا۔ تو عشق میں پروانے کی طرح ہو جا اور اپنی جان سے بے خبر ہو جا، اور خوشی سے مرد ہو کر کے اس حقیقت کو قبول کر۔ اگر سر جاتا ہے تو جانے دے، کیونکہ مرنے کے بعد جو حقیقت تجھے ہاتھ آتی ہے تو ہاتھ مارتا ہے اور اللہ کو عاضی کرتا ہے کہ مجھے دنیا میں واپس جوڑ، میں نیک عمل کروں گا۔ پھر تجھے اس دنیا میں مہلت ہے، خود پردہ اپنا ہٹا۔ جو مرنے کے بعد تو اللہ کو منتیں کرے گا، جو اللہ کو عاضی کرے گا، وہ حقیقت میں تو اس دنیا میں کرنے لگے گا۔ پھر تجھے سارا پتہ چل جائے گا میری زندگی فقط ایک لمحہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھی۔ یہ حقیقت میرے دوستو عاشقوں پہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی قلب کو صاف کرو، اپنی قلب کی کتاب کو پڑھو، قلب سے اللہ کا ذکر کرو، جو انسان کی حقیقت ہے، جس مقصد کے لیے انسان آیا ہے، اپنے رب کی معرفت کے لیے، اپنے مولا کی معرفت کے لیے۔ یہ قلب کی صفائی کے علاوہ، یہ قلب کے آئینے کی صفائی کے علاوہ، عشق کے علاوہ، مراقبہ کے علاوہ، یہ جتنی بھی عرفانی چیزیں ہیں، ان چیزوں کے علاوہ یہ حقیقت حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ جو دنیاوی علم ہے یہ ایک حجاب ہے۔ یہ انسان، کیونکہ وہاں انسان کی تکلیف جو ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، وہاں ڈٹ کے انسان کھڑا ہو جاتا ہے کہ بس یہی حقیقت ہے، پھر آگے نہیں جاتا ہے۔
مگر ان چیزوں کو چھوڑ کر جب انسان قلب کی طرف دھیان کرتا ہے، قلب سے اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے، تو پھر یہ حقیقت کہیں جا کے انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے بار بار قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے، جیسے سورہ مزمل میں حضور پاک کو کہا گیا کہ میرے اسم کا ذکر کر اور دنیا سے کٹ جا، اور کئی قرآن پاک میں ایسی آیتیں قلب کے ذکر کے بارے میں ملتی ہیں۔ اسی لیے میرے دوستو، جو ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ قلب کا جو ذکر ہے، سب سے پہلے مولا علی مشکل کشا کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ قلب جاری ہونے کا جو وسیلہ ہے وہ مولا علی ہے، اور اس کے بعد جو آگے چل کے لطائف کا ذکر آتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر میں سینکڑوں روحیں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سات جو لطیفے ہیں انسان کے اندر میں ہیں، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے، سینکڑوں لطائف ہیں انسان کے اندر میں۔ پھر ہر ایک کی اپنی اپنی خوراک، اپنا اپنا ذکر ہوتا ہے، اس میں قدرت کا راز ہے، اور قدرت نے اس کی خوراک رکھی ہے۔ اگر ایک بھی انسان اپنی لطائف کو سجا کر کے، بیدار کر کے اس کو خوراک نہیں دیتا، وہ انسان مرنے کے بعد پھر ہاتھ مارے گا اور سر پیٹے گا۔ کم سے کم اپنی ایک روح کو سجا کر کے اس حقیقت کو محسوس تو کرے، اور کچھ قیامت کے دن اللہ کو منہ دکھانے کے قابل تو رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یا علی نبی۔